اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال پس فرمایا لہم اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موتو تم سب مر جاؤ ثم احیاہم پھر اس نے ان کو زندہ کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل البتہ فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر ولیکن اور لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت لا یشکرون شکر نہیں کرتے وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے من ذا الذی کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو قرضا حسنا اچھا قرض فیضاعفہ تو وہ اس کو بڑھا دے لہو اس کے لیے اضعافاً کثیرتاً بہت زیادہ بڑھا دینا واللہ اور اللہ تعالی یقبض تنگ کرتا ہے ویبسط اور کشادہ کرتا ہے وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملأ سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اب نبی کے لیے لہم جو ان کا نبی تھا ابعث لنا کہ مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قال فرمایا حل عصیتم کیا قریب ہے کہ ان کو تبا اگر لکھ دیا جائے فرض کر دیا جائے علیکم القتال تمہارے اوپر جہاد کرنا اللہ تقاتلو کہ تم نہ لڑو تم نہ قتال کرو قالو کہنے لگے وما لنا کیا ہے ہم کو اللہ نقاتلہ کہ ہم نہ لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اور یقیناً ہم نکالے گئے من دیارنا ہمارے گھروں سے وابنائنا اور اپنے اولادوں سے فلما پس جب کتبا فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان کے اوپر قتال تولوا تو وہ پھر گئے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ان کے نکلنے کا سبب یہ تھا کہ وہ موت سے ڈر رہے تھے تو فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اب یہاں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گھریلو معاملات کا ذکر کیا ہے جو ہمارے زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، تو احکامات کے بعد قرآن پاک کا یہ ایک خاصہ یا خوبصورتی کہہ لیجئے کہ انسانوں کے اذہان کو بدلنے کے لیے اور انسانوں کے اس جو انسانوں کی محبت ہوتی ہے قرآن کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے جوڑنے کے لیے قرآن پاک قصوں کا ذکر کرتا ہے، وہ قصے جن کے اندر ہمارے لیے سبق ہوتا ہے اور ان کے اندر انسان کی طبیعت بھی خوش ہوتی ہے، دل بھی لگتا ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ بچے کو بھی آپ گھر کے اندر دیکھ لیجئے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اوپر زیادہ پریشر ہو ورک کا تو اپنا ہوم ورک جب وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے، پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو یا جوان ہو، تو بچوں کو عموماً کیا ہم کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں قصہ سناتے ہیں، تو اس وقت ان کا جو ذہن کی کیفیت ہے وہ تھوڑی سی بدلنے کے لیے اور ان کے ذہن کو دوسری طرف لے جانے کے لیے اور ایک نئی چیز ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن کی ایک نئی صورت پیدا کرنے کے لیے قصہ سنایا جاتا ہے۔
تو یہاں پہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے بڑے اسباق اللہ تعالیٰ نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے تو پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے قصوں کو شروع کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا قصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا، ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف؟ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو قصہ بیان کر رہا ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں۔ اب ان کا جو ڈر تھا اس کی دو وجوہات تفسیر کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی تھی اور اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر رہے تھے اس علاقے کے اندر، اور اس طاعون کی بیماری کے ڈر کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف یہ لوگ جانا چاہتے تھے۔ تو راستے کے اندر جب یہ اپنے گھروں سے نکلے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہزاروں کی تعداد کے اندر ان لوگوں کو مار دیا۔ اور دوسرا اس کے حوالے سے ایک روایت جو آتی ہے تفسیر کی کتب کے اندر کہ ان کو جس قوم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا اس علاقے کے اندر طاعون کی بیماری تھی۔ ایک تو قتال کے لیے جانا نکلنا گھر سے ان کے لیے بوجھل ہو رہا تھا، اور دوسرا بیماری کا خوف بھی تھا۔ دونوں صورتوں کے اندر ڈر موت کا ہی تھا کہ مر جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو مار کے پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اب یہاں پہ جو اس آیت کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں غیر مسلم بھی اور بعض مسلمان بھی جو ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ جو کائنات کا رب ہے وہ سب جانتا ہے، تو یہاں پہ الوف کا ذکر کیوں ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے؟ ایگزیکٹ وہ نمبر کیوں نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے اور وہ لوگ مر گئے؟ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کیوں کہا گیا کہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے؟ تو قرآن پاک کو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی ایک خوبصورتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے چیز کی گہرائی کو بیان کرتا ہے، اس کے اندر جو موجود سبق ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ گنتی کی کتاب نہیں ہے کہ میتھمیٹک یہاں پہ نہیں بیان ہو رہا کہ ایک دو دو کر کے وہ تعداد گنی جائے، جس طرح کہ بائبل کے اندر بہت سارے ایسے چیپٹر ہمیں ملتے ہیں کہ اس کی جو کتاب پیدائش ہے اس کے اندر جو ہے وہ زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے ایک ایک حوالے سے ایک ایک دن کا الگ الگ لکھا ہوا ہے، اور پھر جو انسانوں کے نسب نامے ہیں اس کے اندر وہ ایک انسان کی آگے کتنی اولادیں تھی، اس کے کتنے بیٹے تھے، وہ ساری قسم کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ان جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو لایانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ ایک لفظ دے کر انسان کے اندر ایک جستجو اور پیاس پیدا کرتا ہے کہ انسان خود قرآن پاک کے اندر تدبر کرے۔ اب یہ جو الوف لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں، یہ دیکھنے والے لوگوں کے لیے تھے۔ رب تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، لیکن جب کوئی دیکھنے والا ان کو دیکھتا تھا تو یہ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ جس طرح کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو اس میں جب بھی میڈیا آپ کو بتاتا ہے تو کیا بتاتا ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ وہاں پہ گنتا کوئی نہیں ہے کہ ایک بندے کو الگ الگ کر کے، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس طرح سے تعداد کو واضح کرنے کے لیے یہ چیز بیان کرتا ہے۔ تو قرآن ظاہر ہے انسانی فطرت کے مطابق ہے، تو اس نے بھی یہ والا اسلوب اختیار کیا ہے۔ تو یہاں پہ وہ نمبر دینا یہ کوئی اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے جو انداز اپنایا اس انداز کے اندر زیادہ اچھا بھی لگتا ہے، پرفیکٹ بھی ہے، خوبصورتی بھی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ نے ان سب کو مار کے پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندگی دینا یہ دنیا کے اندر ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک سپر نیچرل ایونٹ تھا جو فطرت سے، یہ قدرتی عمل سے اوپر کی جو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ مارتا بھی اللہ ہے، زندہ بھی اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ نہ مارنا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا آپ کو، اور جب اللہ رب العالمین کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتی، اور جب موت جہاں پہ بھی لکھی ہوتی ہے وہ آتی ہی آتی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثریت لوگوں کی شکر کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے جو احسانات ہیں اس کے بدلے میں انسانوں کا شکر نہیں ہے۔
وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کی متعلق ایک رائے یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کے متعلق تھی، کیونکہ پہلے ان کو مارا گیا، دوبارہ سے زندہ کیا گیا، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ عموماً ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کے لفظوں کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص واقعے کے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ان کو بھی کہا جا سکتا ہے، ہمارے لیے بھی ظاہر ہے قتال کا جو پیغام ہے قرآن پاک کے اندر اسی طرح سے موجود ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، سمیع اور علیم، وہ قتال کے ساتھ اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ جو قتال ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے اور اس کی پیچھے اس کے کیا اغراض اور کیا مقاصد ہیں، اور دوسری اس کی نیت ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو انسان کا وہ جہاد والا عمل بھی اس کو آخرت کے اندر بچا نہیں سکتا، بلکہ وہ انسان جہنم میں جائے گا جس کی نیت دنیا کو دکھانا مقصود ہو۔ تو انسان جو جہاد کے حوالے سے بات کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، جو اس کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین سن رہا ہوتا ہے، اور علیم بھی ہے، جانتا ہے کہ انسان کس نیت سے جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے۔ تو اس لیے نیت کو خالص کرنا یہ ایک طرح کی یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی کام کرو تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نیتوں کے جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اس کو بڑھا دے اور بہت زیادہ بڑھا دے۔ تو یہ بھی جو قرض ہے یہ قتال کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انسان جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن رب ہے اتنا غنی اور بے پرواہ ہے کہ وہ انسان کے اس مال کو بھی قرض سمجھ کر لے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں انسان کو دنیا کے اندر برکتیں بھی ملتی ہیں، آخرت کے اندر اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ جس کے لیے چاہے تو اس کے رزق کے اندر تنگی کرتا ہے اور جس کو چاہے کشادگی دے دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مال خرچ کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا کہ مال ہمارا کم ہو رہا ہے، بلکہ مال آپ کا اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے تو شکر ادا کیجئے کہ آپ نے خود اللہ کی طرف جانا ہے، تو آپ کی ظاہرہ چیزیں کیسے باقی بچیں گی۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا آپ نے اس جماعت کی طرف، اس گروہ کی طرف نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی اپنے نبی سے، اس وقت جو ان کے پیغمبر تھے ان کا نام سمیول تھا، جو سمیول کے نام سے بائبل کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، اور شموئیل یا سموئیل یہ نام ہے اس کا اردو کے اندر۔ تو وہ جو سمیول تھے یا شموئیل پیغمبر تھے، ان کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اس لیے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں کے اندر یہ لوگ ملوث ہو چکے تھے تو ان کے اوپر دشمن مسلط ہو چکا تھا، اور جس طرح پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے فرعون کے دور کے اندر، اسی طرح سے دوبارہ پھر ان کے اوپر وہ غلامیاں اور وہ اس طرح کا تشدد اور ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو وہ جو نبی تھے سموئیل یا سیمیول، انہوں نے کہا کہ یہ بات بہت قریب ہے کہ اگر تمہارے اوپر جہاد لکھ دیا جائے، فرض کر دیا جائے، تو تم نہیں لڑو گے اللہ کے راستے میں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہنے لگے کہ اے نبی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، ہم سے جو بچے ہیں وہ ہم سے دور کر دیے گئے، ہمارے نسلیں اجاڑ دی گئیں، تو ہم کیوں نہیں اپنا بدلہ کیوں نہیں لیں گے، ہم تو قتال کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا تو وہ پھر گئے اس بات سے، یعنی جو نبی کا خدشہ تھا کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے، انہوں نے وہی کام کیا، اس سے انہوں نے اعراض کیا اور قتال کے لیے وہ آمادہ نہ ہوئے، لیکن بہت تھوڑے ان میں سے تھے جو اس بات کے اوپر تیار تھے کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔